अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 88। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। पार्किंग में इसकी मोटरसाइकिल हेलमेट समेत मौजूद थी। वो बहुत ख़राब दिल के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहाँ से रवाना हुआ। पुरहजूम सड़कों पर से गुजरते इसका राधा देवी के घर की तरफ वापसी का सफ़र जारी था कि एक जगह सुर्ख बत्ती पर रुकने पर बाईं तरफ देखते हुए ठिठक गया। बिला शक्को शुबा वो सिभाष था, दहली में सोनिया का राइट हैंड। वो जब से इन लोगों की कैद से आज़ाद हुआ था, पलटकर इनकी तरफ जाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन इस वक्त जाने किस तरंग में था कि सिग्नल के खुलते ही सिभाष की गाड़ी के पीछे अपनी मोटरसाइकिल लगा दी। ताकुब करने के जितने सबक इसे पढ़ाए गए थे सब अजबर थे। चुनांचे नहायत होशियारी से सिभाष का पीछा करता हुआ एक रहायशी इलाके में पहुंच गया। इलाका पुररौनक नहीं था। एक आध मुलाजिम सूरत आदमियों, दो चार अतियती गाड़ियों और एक घर के बाहर भौंकते कुत्ते की मौजूदगी ही बस इस बात का सबूत थी कि वहाँ जीते जागते इंसान बसते हैं। इन ऊंचे और बड़े घर वाले इलाके में सिभाष का ताकुब करना आसान नहीं था। इसे सख्त एहतियात और मसले से काम लेना पड़ रहा था। फासला इतना बढ़ा लिया था कि अंदेशा था कि कहीं वो नज़रों से ओझल न हो जाए, लेकिन खैरियत गुजरी के ऐसा न हुआ। और जब एक मोड़ पर वो अपनी बाइक रोके सिभाष के आगे निकल जाने का इंतजार कर रहा था, इसकी गाड़ी को एक गेट के आगे रुकते और हॉर्न देते देखा। रद्द-ए-अमल में गेट तो फौरन ही खुला और गाड़ी रेंगती हुई खुले गेट से गुजरकर अंदर दाखिल होने के बाद इसकी नज़रों से ओझल हो गई। गाड़ी के गायब होने के बाद इसने मोटरसाइकिल को हरकत दी और धीमी रफ्तार से चलाते हुए इस गेट के सामने से गुजरा। गाड़ी के अंदर जाने के बाद गेट बंद हो चुका था और चौकीदार वगैरह भी दिखाई नहीं दे रहा था। अपनी मोटरसाइकिल को रोके बगैर वो वहाँ से गुजरता चला गया। इसे नहीं मालूम था कि वो सुभाष के पीछे यहाँ तक क्यों चला आया था, लेकिन ये तय था कि वो इन लोगों के साथ कुछ छेड़छाड़ करने का इरादा नहीं रखता था। काफ़ी देर लगा दी आपने वापस आने में। वो वापस पहुंचा तो काले खान इसका मुंतजिर था। हाँ बस देखो, मैं कुछ देर आराम करूँगा, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। इसने काले खान को कोई वाज़ेह जवाब दिए बगैर अपने कमरे का रुख किया। सजल के मामले में इसका जहन बहुत बुरी तरह उलझा हुआ था। वो इसे इसके जालिम रिश्तेदारों के शिकंजे से आज़ाद करवाना चाहता था, लेकिन जानता था कि ये सब आसान नहीं है। सबसे बढ़कर सजली से ताउन की उम्मीद नहीं थी। बकौल फिरदौस इसकी जान आलम में अटकी थी और जब तक आलम और सरमत की रिहाई का इंतजाम नहीं होता, इसके लिए खुद को इस कैद से आज़ाद करवाना मुमकिन नहीं था। तुम्हें इस जहन्नुम से निजात दिलाने के लिए मुझे जिस हद तक भी जाना पड़ा मैं जाऊँगा। इसने तसव्वुर में सजल को मुखातिब करके इससे अहद किया और अपनी जेब से वो कागज़ निकाल कर देखने लगा जिस पर किसी देवा नामी आदमी से राब्ते का नंबर मौजूद था। नंबर ज़हन नशीन करने के बाद इसने कागज़ के पुर्जे कर डाले। देवा कौन था, किस हद तक इससे मदद कर सकता था, इसे अंदाज़ा नहीं था, इसलिए फौरी तौर पर इससे राब्ता का इरादा नहीं रखता था। फिलहाल तो इसे मोहन के बारे में रिपोर्ट मिलने का इंतज़ार था। रिपोर्ट मिलने के बाद ही वो कोई अमली कदम उठा पाता। इसने अपना मेकअप साफ़ किया और असाब को पुरस्कून करने के लिए शावर लेकर बिस्तर पर दराज हो गया। जहन पर एक तरफ अपने घर वालों की फ़िक्र सवार थी तो दूसरी तरफ आलम की रिहाई और सजल के हालात की उलझने थी। आँख लग जरूर गई, लेकिन ये कोई पुरस्कून नींद नहीं थी। सोती जागती इस कैफियत में जाने कितना वक्त गुजरा गया। दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने इसे इस कैफियत से बाहर निकाला। आई एम सॉरी, आपने डिस्टर्ब करने से मना किया था, लेकिन मैं फिर भी आ गया। असल मुझे फिक्र हो रही थी कि आपने खाना नहीं खाया। काले खान के लहजे में ऐसा खुलूस था कि वो हदायत की खिलाफ वर्जी करने पर इसे कुछ न कह सका। वैसे भी काले खान इसका ज़ाती मुलाजिम नहीं था। ये सिर्फ इसकी वज़ादारी थी कि वो राधा देवी के कहने पर इसका इस कदर ख्याल रख रहा था। तुम चलो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, इसने नरमी से जवाब दिया तो काले खान वापस पलट गया। कुछ देर बाद वो इसके रूबरू किचन टेबल पर बैठा हुआ था और इसके सामने गरम गरम वेजिटेबल पिज़्ज़ा और रशियन सलाद सजे हुए थे। आपके लिए ख़ास ऑर्डर पर मंगवाया है, काले खान ने बताया। खामखा जहमत की यार, मुझे कोई ख़ास भूख नहीं थी। मेरे हाथ का बदमज़ा खाना सामने आता तो रही से ही भूख उड़ जाती। लगता है तुमने मेरी बात दिल पर ले ली। इसने पिज़्ज़ा का एक टुकड़ा अपनी प्लेट में मुंतकिल किया। ऐसी कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ मैं एक बुरा कुक हूँ। वो मुस्कुराया। जब तक किसी कुक का इंतज़ाम नहीं हो जाता गुजारा हो ही जाएगा। तुम खामखा तकल्लुफ़ न किया करो। इसे शर्मिंदगी हुई कि इसके एतराज़ की वजह से ये नौबत आई। हम चाहते हैं कि हमारी मेज़बानी में आप सिर्फ गुजारा न करें बल्कि अच्छा वक्त गुजारें। राधा से बात हुई थी मेरी, मैंने इसे सजल के हालात के बारे में बताया है। फिर इसने सवाले नज़रों से काले खान की तरफ देखा। उसने कहा है कि आप हर कदम उठाने के लिए आज़ाद हैं। हमारी तरफ से आपके साथ भरपूर ताउन किया जाएगा।
آپ سجل کو اسپتال سے ڈسچارج کروانے کا فیصلہ کرتے ہیں تب بھی اسے اسپتال جیسی فیسیلٹی پر پرووائڈ کی جا سکتی ہے۔ کالے خان کے پاس اس کے لیے ایک اہم خبر تھی۔ تھینک یو کالے خان، میرے لیے ایک بہت بڑی مدد ہوگی۔ میں واقعی سجل کو ان لوگوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا چاہتا، بس کسی طرح وہ میری بات ماننے پر راضی ہو جائے۔ انشاءاللہ وہ سمجھ جائیں گی، آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، کالے خان نے اسے تسلی دی۔ موہن کا کچھ پتہ چلا؟ جی رپورٹ آ گئی ہے لیکن کچھ خوشگو نہیں ہے۔ کالے خان کا لہجہ پست ہو گیا۔ کیا پتہ چلا؟ اس کا ہاتھ جو پہلے ہی سست روی سے چل رہا تھا بالکل رک گیا۔ موہن محکمہ آبپاشی میں ایک معمولی سا کلرک ہے، صبح اپنی ڈیوٹی پر جاتا ہے اور شام تک واپس آ جاتا ہے۔ شادی شدہ ہے لیکن بچہ کوئی نہیں ہے۔ پتنی بھی دل بہلانے کو ایک کارخانے میں کام کرتی ہے۔ دونوں اپنے کام سے واپس آ کر اکثر گھومنے چلے جاتے ہیں، اس لیے محلے داروں سے زیادہ ملنا ملانا نہیں، لیکن ان لوگوں کو ان سے کوئی شکایت بھی نہیں۔ تو کیا وکرم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا؟ کالے خان کی بتائی ہوئی تفصیلات سن کر وہ مایوس ہوا۔ شاید اپنی جان چھڑانے کے لیے اس نے ایسا کیا ہو۔ موہن کو وہ کسی طرح جانتا ہوگا۔ آپ کی پوچھ تاچھ کے وقت اسے اس کا خیال آ گیا ہوگا اور اس نے جان چھڑانے کے لیے اس شریف آدمی کا نام لے لیا۔ کالے خان نے اپنا تجزیہ پیش کیا۔ لیکن مجھے نہیں لگا تھا کہ وکرم جھوٹ بول رہا ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ساری جد و جہد اور محنت اکارے چلی جائے گی۔ پولیس والا تھا جناب، یہ لوگ دن میں دسیوں جھوٹ بولتے اور حرام خوری کرتے ہیں، ان سے زیادہ اچھی طرح کون دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ کالے خان نے دلیل لی، لیکن وہ اس کی بات کو توجہ سے سننے کے بجائے سوچ رہا تھا کہ جن معلومات کی حصول کی خاطر ایک انسانی جان گئی اور گل خان جیسا بندہ مصیبت میں پھنسا، وہ معلومات ہی بے فائدہ ہو گئی تھی۔ اتنے مایوس نہ ہو، ایک در بند ہوتا ہے تو اوپر والا 10 در کھول دیتا ہے۔ کالے خان نے اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ تم نہیں جانتے کہ اس وقت میری کیا کیفیت ہے۔ میں ایک بند گلی میں کھڑا ہوں اور جھنجھلاہٹ کے باعث میری یہ حالت ہے کہ میں کسی بھی وقت کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا سکتا ہوں۔ سچ پوچھو تو مجھے خود اپنے آپ سے ڈر لگنے لگا ہے۔ اس کی آنکھوں میں سچ مچ وحشت تھی۔ حوصلے سے کام لے، رب نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کالے خان کے پاس محض تسلی و تشفی کے چند الفاظ ہی تھے اور وہ الفاظ سے بہلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجھے تم سے کچھ شکایات ہیں۔ کیسی شکایات؟ جہاں تک میں جانتی ہوں میری کارکردگی میں کوئی فرق نہیں آیا اور میں نے اب تک خود کو سونپا گیا ہر کام بہترین طریقے سے انجام دیا ہے۔ اس نے شکایت کرنے والی کو نہیں، گویا آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ وہی متناسب جسم، وہی شہد رنگ آنکھیں اور بال، وہی جلد کی چمپئی رنگت میں گھلا سنہرا پن، ترشے ہوئے گلابی ہونٹ، ستوا ناک اور بڑی بڑی غزالی آنکھیں تھیں جو دیکھنے والوں کے ہوش اڑا دیتی تھی۔ کوئی فرق تھا تو بس اتنا کہ اس عکس کی عمر اس سے چند برس زائد دکھائی دیتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ عمروں کا یہ فرق محض چند برس کا نہیں بلکہ 2 دہائیوں سے زائد تھا۔ مجھے تمہاری کارکردگی نہیں بلکہ تمہاری ذہنی حالت سے شکایت ہے۔ سنا ہے تم نے اب تک معاذ کی موت کو قبول نہیں کیا اور دہلی کی سڑکوں پر تمہیں اجنبی صورتوں میں اس کی صورت دکھائی دیتی رہی۔ وہ کوئی اور نہیں، مادام ایکس تھی، اس لیے اسے اس کی معلومات پر کوئی حیرت نہیں تھی۔ موت کا یقین کرنے کے لیے مجھے ٹھوس ثبوت نہیں ملے۔ اگر اس کی لاش مل جاتی تو مجھے اس کی موت کا یقین آ جاتا۔ اس نے اسپاٹ سے لہجے میں خود پر لگائے گئے الزام کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے رویے کے حق میں دلیل دی۔ تمہیں پروفیسر وکٹر کے دیے آلے کی کارکردگی بھی کوئی شک ہے کیا؟ وہ آلہ معاذ کے دماغ سے نکلنے والی لہروں کو ریسیو نہیں کر رہا ہے تو اس کا صرف اور صرف ایک مطلب ہے کہ وہ اس روئے زمین پر زندہ حالت میں موجود نہیں ہے۔ میڈم ایکس نے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے وہ کسی ایسے مقام پر موجود ہو جہاں کسی قسم کی لہریں باہر نہ نکل سکتی ہوں۔ اس دنیا میں ٹیکنالوجی میں صرف ہم نے ہی ترقی نہیں کی، دوسرے لوگ بھی ہیں جو نہ جانے کیا کیا کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ اوہ واقعی، میڈم ایکس اس کی دلیل سن کر استہزاء سے بولی، چلو مان لیا کہ ایسا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاذ کو اس ریلوے ٹریک سے اٹھا کر ایسے مقام پر آنن فانن کس جادوئی قوت نے منتقل کیا اور اب تک وہ خاموش کیوں ہے؟ میرے حساب سے تو اگر وہ زندہ ہے تو اسے اب تک کوئی نہ کوئی ایکشن لے لینا چاہیے تھا۔ وہ اس نیچر کا لڑکا تو نہیں ہے کہ اپنی جان بچا کر کہیں دبک کر بیٹھ گیا ہو، اور کچھ نہیں تو اسے اپنی فیملی سے ملنے کی کوشش تو کرنی چاہیے تھی نا۔ ہو سکتا ہے وہ زخمی ہو، وہ درست سمجھ میں سوچ رہی تھی، لیکن میڈم ایکس اس کی بات کسی صورت ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ خیال تمہارے دل میں کیوں آیا؟ میڈم ایکس نے اسے گھورا۔ مجھے نہیں معلوم، بس مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ تمہیں ایسا اسے لگتا ہے کہ تم یہی سمجھنا چاہتی ہو کہ وہ زندہ ہے؟ میڈم ایکس کے لہجے میں ایک کاٹ سی تھی۔ میں ایسا کیوں سمجھنا چاہوں گی؟ جواباً اس کا لہجہ بھی تیز ہو گیا۔
یہ تم خود سے پوچھو۔ شاید یہ دراب جیسے بھدے اور عمر دراز شخص کے ساتھ زندگی کے 2 سال گزارنے کا رد عمل ہے۔ تمہارا اس خوبصورت اور سمارٹ نوجوان پر دل آ گیا تھا، اسی لیے تم ذہنی طور پر اس کی موت کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے میڈم ایکس کے الزام پر احتجاج کیا۔ اگر نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، بہتر ہے کہ تم کچھ دن آرام کرو اور فریش ہو جاؤ۔ اس عرصے میں میں تمہیں داراب کے بزنس کو دیکھنے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں دوں گی۔ فریش ہو لو تو پھر ماز جیسا کوئی دوسرا نوجوان ڈھونڈ لینا۔ اس ٹیوبٹ پر کی گئی ہماری ساری سرمایہ کاری تو ڈوب ہی گئی۔ میڈم ایکس تھوڑی سی جھنجھلاہٹ کا شکار تھی۔ اپنے بھارتی دوستوں سے کیے گئے معاہدے کے مطابق 2-4 بڑی کارروائیوں کے بعد ماز کا نام ایک ایسے پاکستانی ایجنٹ کے طور پر منظر عام پر لانا تھا جو پاکستانی حکومت کی ایما پر بھارت میں دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہا تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے میڈم ایکس نے بھارتی حکومت سے CCTV فوٹیج اور فنگر پرنٹ جیسے ثبوتوں کی فراہمی کا وعدہ کر رکھا تھا۔ البتہ وہ ماز کو گرفتار کروانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ وہ آگے چل کر اس کے مزید کام آ سکتا ہے۔ بھارتیوں نے بھی اس بات کو قبول کر لیا تھا۔ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ کسی بھی طرح خبروں میں رہنے والے ایک جانے مانے پاکستانی پر اپنے ملک میں دہشت گردی کے الزامات ثابت کر سکے۔ داراب کا بزنس میرے بغیر بھی اچھی طرح چل سکتا ہے، اسے سنبھالنے کے لیے حامد موجود تو ہے۔ اسے جیسے داراب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، ویسے ہی اس کے بزنس سے بھی بیزاری محسوس کر رہی تھی۔ حامد سے ایک چھوٹی سی لڑکی تو سنبھالی نہیں گئی، بزنس کیسے سنبھالے گا؟ کیا آپ کا اشارہ بشرا کی طرف ہے؟ اسے میڈم ایکس کے الفاظ نے چکایا۔ ہاں، وہ حامد کو جل دے کر خانوں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میڈم ایکس اتنا بتا کر خاموش ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ وہ نہ کیا تھا ماری گئی، اپنے جنون میں سیدھی بازل تک پہنچ گئی تھی۔ ہماری پناہ میں موجود لڑکی کی جان لینے کی ہمت کیسے ہوئی کسی کو؟ وہ تیش میں آئی۔ موت حادثاتی تھی، بازل نے صرف اپنا دفاع کیا تھا، لیکن اسے چھت پر سے گرنے سے نہیں بچا سکا۔ ڈیڈ باڈی انہوں نے خود ہی دفنا دیا تھا۔ میرے لیے اس لڑکی کی لاش سے زیادہ یزدانی اور سلطان کو خوش رکھنا اہم ہے۔ ان دونوں کو اپنی انگلیوں پر نچا کر اتنے عرصے سے جو فوائد حاصل کیے جا رہے ہیں، ان کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ میڈم ایکس کا جواب 2 ٹوک تھا۔ وہ مزید کوئی سوال نہیں اٹھا سکی، لیکن خود اس کے اپنے ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھا تھا کہ اگر ماز سچ میں زندہ ہو اور کسی دن اچانک آ گیا تو بشرا کی موت پر اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ میں تمہیں کچھ اور بھی دکھانا چاہتی ہوں۔ میڈم ایکس اس کی سوچوں سے بے نیاز تھی۔ ضرور، اس پر کیسی بے دلی طاری تھی۔ وہ میڈم ایکس کی کسی بات کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ میڈم کی فرما برداری کسی کمپیوٹر پروگرام کی طرح اس کے اندر انسٹال کی گئی تھی۔ اس فرما برداری کے نتیجے میں ہی وہ کو ملنے کے ساتھ بھارت سے واپس آ گئی تھی، حالانکہ اسے امید تھی کہ وہاں رہ کر کسی نہ کسی طرح ماز کو تلاش کر لے گی۔ اس لڑکی کو پہچانتی ہو نا؟ میڈم ایکس کی آواز نے اسے اسکرین کی طرف متوجہ کیا۔ وہاں ایک نہایت خوبصورت لڑکی سفید اوورال پہنے ایک اسپتال کی عمارت سے باہر نکلتی دکھائی دے رہی تھی۔ ماز کی کزن ڈاکٹر صوبیہ لڑکی کو پہچان کر پوری اسکرین کی طرف متوجہ ہوئی۔ صوبیہ بائیں شانے پر سیاہ رنگ کا لیڈیز بیگ لٹکائے درمیانی رفتار سے چل رہی تھی۔ یہ دوپہر کا وقت تھا اور موسم کچھ گرم معلوم ہوتا تھا، اس لیے اس کی شفاف پیشانی پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمک رہی تھی۔ چند قدم چلنے کے بعد ہی وہ سڑک کے کنارے رک گئی اور ہاتھ میں موجود ٹیشو پیپر سے پیشانی پر آئی پسینے کی بوندوں کو صاف کرتے یوں دائیں بائیں دیکھا جیسے سواری کی تلاش میں ہو۔ تلاش کی اس عمل کے دوران اس کی نظر ان 2 موٹر سائیکل سواروں پر اتنی تاخیر سے پڑی کہ پیچھے بیٹھا ہوا بندہ اپنے ہاتھ میں موجود بظاہر سافٹ ڈرنک کی بوتل کا ڈھکن کھول کر اس میں موجود محلول اس کی طرف اچھال چکا تھا۔ وہ چیخی اور فطری رد عمل کے طور پر اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے۔ اس کی چیخ سن کر اس کی طرف متوجہ ہونے والے راہگیروں کو کچھ سمجھنے تک موٹر سائیکل اپنے سواروں سمیت گولی کی رفتار سے وہاں سے نکل چکی تھی۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ویڈیو ختم ہونے پر اس نے اسپاٹ سے لہجے میں استفسار کیا۔ خود کو دھوکہ دینے والوں کو کوئی نہ کوئی سزا تو دینی تھی۔ یہ لڑکی ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر ماز کی بہن سے رابطے میں تھی۔ ماز کی بہن؟ مطلب ہم ماز کی فیملی کو ٹریس کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں؟ اسے میڈم ایکس کے انکشاف نے چکایا۔ ہاں، سنگاپور میں ان کی موجودگی کے اشارے ملے ہیں۔ ہمارے لوگ تقریباً ان کے سر پر پہنچ گئے تھے، لیکن انہوں نے خطرے کی بو سونگھ لی اور اپنے ٹھکانے سے فرار ہو گئے۔ اب نئے ٹھکانے کی تلاش جاری ہے۔ امید ہے جلد یہ لوگ اپنے انجام تک پہنچ جائیں گے۔ جب ماز ہی نہیں رہا تو اس کی فیملی کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ فیملی کو تو ہم بس اس دباؤ پر ڈالنے کے لیے یوز کر رہے تھے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ ماز کی فیملی کے لیے اپنے دل میں ہمدردی کیوں محسوس کر رہی تھی۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہماری گریف سے نکل کر دنیا میں کہیں پناہ حاصل کر لینا ناممکن ہے، اس فیملی کا انجام بھوسوں کے لیے اہم سبق ہوگا۔ میڈم ایکس کا لہجہ بے لچک تھا، جو آپ مناسب سمجھیں۔ میرے خیال میں مجھے اب چلنا چاہیے، سفر کی تھکن ہے، شاور لے کر ریسٹ کروں گی تو طبیعت فریش ہو جائے گی۔ اس کا دل وہاں سے مکمل طور پر بیزار ہو گیا۔ اوکے، یو مے گو، آئی ول سی یو لیٹر۔
میڈم ایکس نے نزاکت سے اپنے خوبصورت ہاتھ لہراتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دی۔ ایک منٹ، میری بات سنو۔ وہ اٹھ کر دروازے کے قریب ہی پہنچی تھی کہ میڈم ایکس کی آواز نے اس کے قدموں کو روک لیا۔ وہ مڑ کر اسے سوالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہم اپنے جذبات کو اپنے مقاصد کے تحت رکھنے کے پابند ہیں۔ ہم نے قسم کھائی ہے کہ اپنے وطن اور قوم کے مفاد کی خاطر کوئی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ مجھے یہ سبق ازبر ہے، آپ کو یاد دہانی کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی اور زیر لب بڑبڑائی، مجھ سے بڑھ کر کون اس سیٹ اپ کو سمجھے گا؟ میں جو ایک پلاننگ کے تحت پیدا کی گئی، خاص انداز میں پروان چڑھائی گئی اور مستقل کٹ پتلی کے اشاروں پر نچائی جا رہی ہوں، میں کیسے بھولوں گی اس قول و قرار کو؟ اور بھائی تیاری مکمل ہے؟ وقاص نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بیڈ پر چپ چاپ بیٹھی علینا سے دریافت کیا۔ ہمیں کیا تیاری کرنی ہے؟ ہم مسافروں کا سامان تو پہلے ہی بندھا پڑا ہے۔ کیا بات ہے علینا، تمہارا موڈ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ وقاص نے اس کے لہجے کی بیزاری کو محسوس کیا اور اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، بس اس بھاگ دوڑ سے طبیعت الجھنے لگی ہے۔ کیا ہمارے نصیب میں دوسرے لوگوں کی طرح سکھ سے ایک جگہ ٹک کر رہنا نہیں لکھا ہے؟ وہ سچ مچ ڈسٹرب تھی۔ تمہارے نصیب میں وقاص عرف وکی کو لکھ دیا گیا ہے۔ میں نے زندگی کا آغاز موت کے کنویں موٹر سائیکل چلانے سے کیا تھا۔ بظاہر میں وہ کام چھوڑ چکا ہوں، لیکن سچ یہ ہے کہ ایک چھوٹے کنویں سے نکل کر بڑے کنویں میں آ گیا ہوں اور اب بھی فل سپیڈ میں موٹر سائیکل چلا رہا ہوں۔ تمہاری قسمت ہے کہ تم اس موٹر سائیکل پر میرے پیچھے سوار ہو گئی ہو۔ نہیں، یہ غلط ہے، آپ خام خواہ الزام دے رہے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ سب کچھ جانتے بوجھتے ہماری ڈوبتی ناؤ میں سوار ہو گئے ہیں اور اب اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح اس ڈوبتی ناؤ کو ساحل پر پہنچا دے۔ اسے نفی میں سر ہلاتے ہوئے وقاص کی بات کی تردید کی۔ تو کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ ہم ساحل پر پہنچ جائیں گے؟ اس نے علینا کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے اعتراف کیا۔ ڈرنا تو چاہیے، سمندر کا سفر ہے اور سمندر میں خونی شارکس، بڑے بڑے مگرمچھ کے علاوہ اور بھی جانے کون کون سی مخلوق ہوتی ہے۔ اگر ان میں سے کسی کا لنچ یا ڈنر میں ہڈی والا گوشت کھانے کا موڈ بن گیا تو ان کا پہلا انتخاب تم ہی ہوگی۔ وہ حسب عادت پٹڑی سے اتر گیا۔ اگر ایسا ہوا تو میں ان سے کہوں گی کہ وقاص اور وکی صاحب کو بھی میرے ساتھ ہی نوش کریں۔ اب چاہے کسی مگرمچھ یا شارک میں پیٹ میں ہی رہنا ہو، میرا ان صاحب کے بغیر دل نہیں لگتا۔ جواباً وہ کچھ ایسی ادا سے بولی کہ وقاص کی آنکھیں چمکنے لگی۔ سچ مچ؟ جی ہاں سچ مچ، وہ اس کے شانے سے آ لگی۔ تمہارے اس اعتراف کے بعد تو موت بھی مجھے ہنستے کھیلتے قبول ہے۔ مرنے کی بات نہ کریں، ساتھ جینے کی بات کریں۔ علینا نے دہل کر اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ساتھ جینے کے لیے ہی تو یہ بندھن باندھا ہے، لیکن جب تمہیں اداس دیکھتا ہوں تو بے چین ہو جاتا ہوں کہ میرا ساتھ تمہیں پوری خوشی نہیں دے پا رہا۔ اس نے اپنے اندر کے احساسات کو زبان دی۔ میری ہر خوشی معاذ بھائی کے بغیر ادھوری ہے وقاص۔ میں کتنی بھی کوشش کر لوں ان کے بغیر خوش نہیں رہ سکتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انشاءاللہ ایک دن وہ ضرور ہمارے ساتھ ہوں گے، تم بس دعا کیا کرو۔ اس نے علینا کو خود میں سمو کر تسلی دی۔ اب ہمارے مسائل سے گھبرا کر ہمیں چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ وہ بہت سے اندیشوں کا شکار تھی۔ دنیا چھوڑنا ممکن ہے، تمہیں چھوڑنا نہیں۔ پھر وہی مرنے کی باتیں، وہ خفا ہوئی۔ زندگی کی طرح موت بھی ایک اٹل حقیقت ہے، اس کے ذکر سے کیا گھبرانا؟ وہ ہنسا۔ میں آپ سے نہیں بولتی۔ وہ روٹ کر اس سے دور ہٹ گئی۔ کچھ لوگ روٹ کر بھی لگتے ہیں کتنے پیارے، وہ شوخی سے گنگنایا۔ علینا نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے رخ بدل لیا۔ ہنسی تو پھنسی، اس کی تیز نظروں سے علینا کی مسکراہٹ چھپ نہ سکی۔ پھانس تو آپ پہلے ہی چکے ہیں۔ وہ بے ساختہ ہنس دی تو پورے شوق سے اس کا چہرہ تکنے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ جھینک گئی۔ تم ہنستی ہوئی کتنی اچھی لگتی ہو، بالکل ایسے جیسے کوئی گلاب کھل رہا ہو، کسی خوبصورت وادی میں کوئی جھرنا بہہ رہا ہو۔ یا پھر وہ مزید تشبیہات و استعارے تلاش کرنے میں ناکام ہو کر اٹک گیا۔ سمندری سفر کے دوران بہت فرصت ملے گی، یہ مشق سخن وہاں فرما لیجیے گا۔ فی الحال اٹھیں اور ذرا سی بیگ کی زپ بند کرنے میں میری مدد کریں۔ سامان تو وہی پہلے والا ہے، مگر پتہ نہیں کیوں بیگ سے باہر ابلنے کے لیے زور لگا رہا ہے۔ علینا اس کی ناکامی پر ہنسی اور ایک کونے میں پڑے سفری بیگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم کہہ رہی تھی کہ ہم مسافروں کا سامان پہلے ہی بندھا پڑا ہے۔ ناکام شاعر کی بیوی ناکام فلسفہ بگاڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بے نیازی شانے اچکاتے ہوئے بولی تو وہ اسے مصنوعی غصے سے گھورتا بیگ کی طرف بڑھ گیا۔ یہ ان کا مس سینڈی کی میزبانی سے استفادہ کرنے کا آخری دن تھا۔ وہ جس رات کی تاریکی میں اچانک وہاں پہنچے تھے، ویسی رات کی تاریکی میں اچانک روانہ ہو گئے۔ مس سینڈی نے جس مشینی انداز میں یہاں ویلکم کیا تھا، اسی مشینی انداز میں رخصت بھی کر دیا۔ فرق تھا تو صرف اتنا کہ اس باری نے لینے کے لیے دروازے کے باہر ایک گاڑی موجود تھی۔ آرام دہ گاڑی میں بندرگاہ کی طرف سفر کرتے ہوئے بھی وہ سب اپنی اپنی جگہ بے چین تھے۔ ایک طرف بھوکے بیڑیوں کی طرح خود کو تلاش کرتے دشمنوں سے خطرہ تھا، تو دوسری طرف انجان منزل کے اندیشے۔
लाला ने रवानगी के लिए तैयार रहने का हुक्म देते हुए कुछ बताया ही नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं। यहाँ से तुम लोगों को लॉन्च में सफ़र करना पड़ेगा। लॉन्च तुम्हें समुद्र में मौजूद उस बहरी जहाज़ तक पहुँचा देगी जिसमें तुम्हें आगे का सफ़र करना है। वो बंदरगाह पहुँच गया तो गाड़ी चलाकर इन्हें यहाँ तक लाने वाले शख्स ने इन्हें आगाह किया और फिर इन्हें अपनी राहनुमाई में लेकर आगे बढ़ा। समंदर के कुर्ब की वजह से हवा नमालूद और ठंडी थी। वो सब खामोशी से अपना अपना सामान उठाए इसके पीछे चलते रहे। यकीनन कुछ मामला पहले से तय थे, इसलिए दो एक जगह कानून के रखवालों से मुठभेड़ तो हुई लेकिन इन्हें रोका नहीं गया। मेरा आपका साथ बस यहाँ तक था। उम्मीद है आपका सफ़र अच्छा गुजरेगा। मखसूस मुकाम पर पहुंचकर रहनुमा ने एक लांच की तरफ इशारा करते हुए कहा। फौरन ही लांच से एक आदमी उतरकर इनकी तरफ आया। आप लोगों को अगली मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी टीम की है, रहनुमा ने बताया और फिर फौरन टीम से मुखातिब हुआ। तुम्हें तुम्हारा काम समझा दिया गया है। याद रखना किसी गलती की बिल्कुल गुंजाइश नहीं। टीम गलतियां नहीं करता, लांच वाले ने दावा किया। ओके देन, गुड बाय। रहनुमा वापस पलट गया और वो सब टीम की हदायत पर लांच में सवार होने लगे। तारीकी सन्नाटा, समुंदर का मुहीब शोर, सब ने मिलकर माहौल को बहुत खौफनाक बना दिया था। हर लम्हे एक धड़का सा था कि दुश्मन आकर हमला न कर दे, लेकिन खैरियत गुजरी और वो सब सुकून से लांच में सवार हो गए। लांच पर टीम का एक और मददगार भी मौजूद था। आप सब नीचे चले जाएं। लांच के खुले समुद्र में पहुंचने से पहले आप लोगों को देख लिए जाने का अंदेशा है। टीम ने हुक्म दिया तो वो सब सीढ़ियाँ उतरकर लांच के निचले हिस्से में चले गए। ये ज़्यादा कुशादा जगह नहीं थी और यह मछली की मखसूस बू बसी हुई थी। यकीनन ये लांच मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल होती थी। मैं मज़ीद यहाँ नहीं रुक सकती। अगर मैं कुछ देर और यहाँ रुकी तो मुझे उल्टी हो जाएगी। अलीना ने लांच के रवाना होने के बाद कुछ देर तो इंतज़ार किया, लेकिन फिर बू से घबराकर खड़ी हो गई। थोड़ी सी देर और सब्र कर लो, अभी बाहर ख़तरा है। वकास ने इसका हाथ पकड़कर दोबारा से बिठा लिया। ये खा लो, इससे तबीयत में बेहतरी महसूस करोगी। साद ने अपनी जेब से 100 मिनट की एक गोली निकालकर इसे दी। वो इसे मुंह में डालकर खामोशी से बैठ गई, लेकिन चेहरे के तासुरात से जाहिर था कि खुद पर जबर किए बैठी है। अब तुम लोग बाहर आ सकते हो। कुछ मिनट मजीद गुजरे तो टीम के मददगार ने ऊपर से झांक कर इत्तला दी। वो सब शुक्र का सांस लेते हुए एक करके बाहर आ गए। बाहर आने के बाद भी इन्हें चंद हदायत दी गई जिन्हें इन्होंने मिनवान अमल किया। वकास के सिवा इन सबके एक सफ़र एक अनोखा तजर्बा था, इसलिए वो सब अंदर से खौफजदा थे। ख़ासतौर पर अलीना, जिसने बाप भाई की तरह कभी तफरीहन भी किसी लांच का सफ़र नहीं किया था। वकास इसके खौफ को बखूबी समझ रहा था, इसलिए इसे ढारस देने के लिए हाथ थाम दिया। सब ठीक है ना? इसने नाइट विजन आंखों से लगाए समंदर का जायजा लेते हुए टीम के मददगार से दरियाफ्त किया। अभी तक तो ठीक है, दूर दूर तक किसी का नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा। इसकी दी इत्तला इत्मीनान बख्श थी। सबके धड़कते दिलों को थोड़ा सा करार आया। उस समंदर में इतने आगे निकल आए थे कि अब सर पर तने लामहदूद आसमान और बेकरार समंदर के सिवा कोई मंजर बाकी नहीं रहा था। हर तरफ तारीकी ही तारीकी थी। लांच की रोशनी भी मुकम्मल तौर पर बंद थी, हत्ता कि निचले हिस्से में जलने वाली मध्यम बत्ती को भी बुझा दिया गया था। हमें जिस जहाज़ पर सवार होना है वो कहाँ होगा? अलीना ने दूर दूर तक किसी जहाज़ को खोजने की कोशिश में नाकाम होकर वकास से पूछा। टीम को मालूम होगा, मुमकिन है जहाज़ की रोशनी भी बुझा दी गई हो। जब इन्हें किसी किस्म की गैर कानूनी लोडिंग करनी हो तो इस तरह की एहतियात करते हैं। यानी इस वक्त हम स्मगलिंग का माल है? अलीना ने इसका जवाब सुनकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन बस एक कोशिश ही थी। ज़िंदगी के इस अनोखे और खौफनाक तजर्बे से गुजरते हुए इसके दिल की धड़कनें बार बार मुंतशिर हो जाती थी। इससे एहसास था कि आगे के मराहिल इससे भी ज़्यादा सख्त हैं। ये वक्त गुजर जाएगा और एक दिन हम इस आसमान पर उस सूरज तुलू होता देखेंगे जो हमारे लिए खुशियों का पैगाम लेकर आएगा। वकास ने इसे तसल्ली दी तो उसे नजरें उठाकर आसमान की तरफ देखा। सियाह आसमान पर बहुत दूर चंद सितारे दिखाई दे रहे थे। दूर टिमटिमाते ये तारे इसके दस्तक से दूर थे, वरना कम अज़ कम अपने भाई के मुकद्दर के सितारे की चाल तो ज़रूर ही सीधी कर देती। दुआ करो अलीना, मुकद्दर सितारों की चाल से नहीं, दिल की गहराइयों से मांगी गई दुआओं से बदलते हैं। वकास ने जाने कैसे इसके दिल की बात जान ली थी। बात ऐसी थी कि सीधी इसके दिल को लगी। इसने फ़ौरन ही दुआ के लिए हाथ बुलंद कर दिए। या अल्लाह! इसकी आवाज़ बहुत बुलंद नहीं थी, मगर इतनी थी कि कुछ फासले पर खड़े साद और खावर अहमद सुन सकते थे। इसकी हर दुआ पर इनके लब बे आवाज़ आमीन कहते चले गए। वो खामोश हुई तो माहौल पर मुकम्मल खामोशी तारी हो गई। खामोशी के इस तवील वक्फे को एक कान फाड़ धमाके ने तोड़ा। धमाके की आवाज़ के साथ ही लांच के टुकड़े, खून और गोश्त के लोथड़े तारीक समंदर की सतह पर तैरने लगे। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़या अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।